الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں نے آپ کو امام ابو یوسف کے بارے میں چند باتیں بتانی ہیں۔ امام ابو یوسف 731 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی قومی زبان عربی تھی۔ آپ کا اصل نام یعقوب تھا اور آپ کے والد کا نام ابراہیم تھا، جو کہ آپ کے بچپن میں وفات پا گئے، یعنی کہ امام ابو یوسف یتیمی کی حالت میں پلے بڑھے۔ ابو یوسف آپ کی کنیت تھی اور اسی نام سے آپ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ امام ابو یوسف ہی ایسے امام تھے جن کی وجہ سے پوری دنیا میں حنفیت پھیلی، اور اس وقت دنیا کی 1.5 ارب آبادی میں سے 70 سے 80 کروڑ لوگ حنفی ہیں۔ امام ابو یوسف ایسے شخص تھے جن کے لیے اسلام میں پہلی بار چیف جسٹس کا لفظ بولا گیا۔ امام ابو یوسف تقریباً 42 سال چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں، میری زندگی کی 2 بہت بڑی کامیابیاں ہیں جن کا میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ نے بہت عرصہ پہلے سے بتا دیا تھا، اور کہا کرتے تھے دین اور دنیا کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کسی بھی شخص کے بارے میں جو بات کہا کرتے تھے وہ پوری ہو جاتی تھی۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں، خلیفہ منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ وقت کے قاضی بنیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے کہہ دیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور آپ نے بہت ساری وجوہات کی بنا پر قاضی کے عہدے کو قبول نہ کیا۔ اس وقت آپ کے شاگرد امام ابو یوسف نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ قاضی کے عہدے پر فائز ہوں اور ملک میں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ ختم کریں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا اور دین کی خدمت کروں گا، یہ عہدے مجھے نہیں چاہیے۔ یوں کہہ کر کہنے لگے، مجھے پتہ چل رہا ہے ابو یوسف ایک وقت آئے گا آپ کئی ریاستوں کے چیف جسٹس ہوں گے، اور وہی ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات پوری ہوئی، اور 42 سال تک کوفہ اور بغداد میں چیف جسٹس کے عہدے پر امام ابو یوسف فائز رہے، اور آپ 30,000 قاضیوں پر فائز تھے، اور کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے اولیاء سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات عطا فرمائے تھے۔ امام ابو یوسف کی زندگی میں ایک اور بہت بڑا اہم واقعہ پیش آیا کہ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف ابھی چھوٹے تھے تو ان کی والدہ نے کہا، آپ ایک دھوبی کے پاس جاؤ اور جا کے وہاں پہ کپڑے دھونا سیکھ لو، کیونکہ آپ کے والد نہیں تھے، تو کہنے لگیں کہ کچھ کام سیکھ لو گے تو گھر کا خرچہ چل جائے گا۔ امام ابو یوسف جب گھر سے نکلتے تو رستے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ آتا تھا۔ آپ اس مدرسے میں بچوں کو پڑھتا دیکھتے اور آپ کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا کہ آپ بھی ایسے ہی بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے پڑھیں۔ پھر آپ نے ایک دن ہمت کی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے آپ کو پڑھانا شروع کیا، لیکن آپ کی والدہ بہت ناراض ہوئیں، اور ایک دن آ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھے امام ابو یوسف کو تھپڑ لگایا اور کہنے لگیں کہ میں کہتی تھی کہ گھر کا خرچہ چلے گا، لیکن تم ادھر بیٹھے ہو اور ادھر مولوی بن کر خود بھی بھوکے مرو گے اور ہمیں بھی بھوکا مارو گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے، مائی جی آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا آپ کا بیٹا بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر پستے کا ملک شیک پیے گا۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی اور اپنے بیٹے کو وہیں پہ چھوڑ کر چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ دنیا سے پردہ فرما گئے اور امام ابو یوسف کا دور شروع ہو گیا۔ امام ابو یوسف ایک دن اپنی والدہ سے ملنے گئے۔ جب گئے ہیں تو اپنی ماں سے کہنے لگے، ماں کچھ کھانے کے لیے دے۔ ماں کہنے لگی، تجھے میں نے بچپن سے کہا تھا کام سیکھ، تو بھی کچھ کھا لیتا اور ہم بھی کچھ کھا لیتے۔ کہنے لگی، میں نے مشکلوں میں زندگی گزاری اور تو مدرسوں میں پڑھتا رہ گیا، اب نہ میرے پاس کچھ ہے نہ میں تجھے دوں گی۔ وہ جب گھر سے نکلے ہیں تو آپ کے جو ہمسایہ تھا
وہ ایک یہودی تھا، وہ اپنے گھر کی دیوار بنا رہا تھا جس کا کافی حصہ گلی میں تھا۔ امام ابو یوسف نے اسے سمجھایا اور کہنے لگے کہ گلی کا حصہ تم اپنے گھر میں کیوں شامل کر رہے ہو، یہ کام جائز نہیں ہے، اور اس طرح کرنے سے گلی اور تنگ ہو جائے گی، سڑک چھوٹی ہو جائے گی، اس لیے آپ اپنے گھر کی حدود کے اندر دیوار بنائیں۔ لیکن یہودی کہنے لگا گلی اتنی ہی کافی ہے، جب ادھر سے سونے چاندی کے اونٹ گزریں گے تمہارے یا دیگیں کھانوں کی گزریں گی تو میں خود ہی دیوار سائڈ پہ کر لوں گا۔ یوں حقارت سے وہ یہودی بولا اور امام ابو یوسف چپکے سے وہاں سے گزر گئے اور بغداد کی گلیوں میں دیکھا کہ فوج پھر رہی ہے اور بالکل گلیاں باقی سنسان ہیں، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، صرف فوج نظر آ رہی ہے۔ امام ابو یوسف نے ایک فوجی سے پوچھا کیا ہوا، تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا آپ کو نہیں پتہ کہ اس وقت کے خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی بیوی زبیدہ کو طلاق دے دی ہے اور پورے ملک سے بڑے بڑے عالم آ رہے ہیں، ان کی سیکورٹی کے لیے ہی ہم ادھر کھڑے ہیں۔ امام ابو یوسف کہنے لگے اگر طلاق دے دی تو پھر علماء کیا کرنے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے علماء اس لیے آ رہے ہیں کہ ایک بار تو خلیفہ نے طلاق دے دی ہے اور اب پچھتا رہا ہے کہ میں نے غلط کیا، اور کہتا ہے کہ علماء اکٹھے ہو کے ثابت کریں کہ طلاق نہیں ہوئی، اور ثابت بھی قرآن سے کرنا ہے، ویسے نہیں کرنا۔ امام ابو یوسف بھی خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں چلے گئے۔ وہاں گئے تو بہت بڑے بڑے علماء اکٹھے بیٹھے تھے اور آپس میں مشاورت ہو رہی تھی۔ امام ابو یوسف کہنے لگے کہ کیا بات کی تھی خلیفہ آپ نے، کس طریقے سے طلاق دی؟ باقی علماء کہنے لگے اے بچے تو چپ کر، ادھر ہم سفید داڑھیوں والے اتنے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، ہم سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور تو کل کا بچہ ہے، تو کیا حل کرے گا؟ لیکن امام ابو یوسف نے کہا عمر کی بات نہیں ہوتی، بات علم کی ہوتی ہے، میں بہت بڑے استاد کا شاگرد ہوں اور کئی سال ان کے قدموں میں گزارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت علم عطا فرمایا، ہو سکتا ہے بزرگوں سے وہ مسئلہ حل نہ ہو جو مجھ سے ہو جائے۔ خلیفہ نے بتایا کہ بیٹھے تھے تو زبیدہ کہنے لگی مجھے پتہ ہے تو جتنا جنتی ہے۔ خلیفہ کہتا مجھے غصہ آیا، میں نے کہا اچھا اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے، اب ثابت یہ کرنا ہے کہ میں جنتی ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق میرے اندر خوبیاں کوئی ایسی ہیں، ثابت کیا جا سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں تو ٹھیک ہے، پھر طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر میں جنتی ثابت نہیں ہوتا تو پھر میری بیوی کو طلاق ہے میری طرف سے، کیونکہ میں بات ایسی کر چکا ہوں۔ امام ابو یوسف کہنے لگے آپ یہ بتائیے کیا کبھی ایسے ہوا کہ آپ کے پاس دو لوگوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، جب آپ نے فیصلہ کرنا چاہا تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون امیر اور کون غریب، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا؟ خلیفہ کہنے لگے یہ تو بہت بار ہوا اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں انصاف کروں، اور خدا کا خوف ہمیشہ میرے دل میں رہتا ہے۔ امام ابو یوسف نے کہا بس پھر ثابت ہو گیا کہ آپ جنتی ہیں۔ خلیفہ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگے سورہ الرحمن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ جب آپ فیصلہ کرتے تھے تو آپ یہ سوچتے تھے، آپ کے دل میں ڈر ہوتا تھا کہ کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں نا انصافی نہ کروں، میں انصاف کے ساتھ چلوں گا۔ کہنے لگے جی ہاں بالکل ایسے ہی تھا۔ کہنے لگے بس ثابت ہو گیا آپ جنتی ہیں اور آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ خلیفہ بہت خوش ہوا اور امام ابو یوسف کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور کچھ ہی دیر کے بعد ایک غلام 2 گلاس ملک شیک کے لے کے آیا۔ امام ابو یوسف نے 1 گلاس اٹھا لیا اور ایک خلیفہ ہارون الرشید نے اٹھا لیا۔ امام ابو یوسف نے جب پیا تو کہنے لگے کتنا مزیدار ملک شیک ہے، یہ کس چیز کا ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے بتایا کہ یہ پستے کا ملک شیک ہے، کیونکہ پستہ بہت زیادہ مہنگا ہے، اس لیے اتنی مہنگی چیز بادشاہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف کی آنکھوں میں سے آنسو آئے اور کہنے لگے کئی سال پہلے وہ جب میرا بچپن تھا اور میں نے مدرسے میں ابھی پڑھنا شروع کیا تھا،
میرے استاد نے میری ماں کو یہ بات بتائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ امام ابو یوسف بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر پستے کا ملک شیک پیے گا۔ تو کہنے لگے کہ تب کی بات آج میرے اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ یوسف کا یہ جواب سن کر خلیفہ ہارون الرشید بہت خوش ہوا۔ اس نے پورے بغداد کی دعوت کی، غریبوں میں کھانے تقسیم کیے اور بہت سارا کھانا امام ابو یوسف کے ساتھ اس کے گھر تک بھیجا۔ سونے اور چاندی سے بھر کر دیگیں اس کے ساتھ دیں اور بہت سارا مال اس کو دے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کو رخصت کیا۔ امام ابو یوسف خلیفہ ہارون الرشید کے محل سے اپنے گھر تک گئے۔ جب گھر گئے ہیں تو پیچھے پیچھے اونٹوں کے اوپر خزانے لدے ہوئے تھے اور بہت سارا کھانا لدا ہوا تھا۔ جب پاس سے گزرے ہیں تو وہی یہودی ابھی دیوار بنا رہا تھا جس نے تھوڑی دیر پہلے امام ابو یوسف کو تانا دیا تھا کہ تو کیوں کہتا ہے کہ گلی تنگ ہو گئی ہے؟ جب تیرے اونٹ سونے اور چاندی کے اونٹ گزریں گے تو میں گلی سیدھی کر دوں گا اور دیوار سیدھی کر لوں گا۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ چل اپنی دیوار سیدھی کر، میرے سونے اور چاندی سے لدے ہوئے اونٹ آ رہے ہیں۔ یہودی دیکھ کر حیران تھا کہ ابھی میں نے اس کو بات سنائی اور ابھی اس کا جواب بھی مجھے مل گیا۔ اور امام ابو یوسف کے ساتھ یہ سارے تحفے تحائف آئے اور ماں کو ابو یوسف نے کہا کہ ماں گھر کی صفائی کرو۔ سونا اور چاندی بھی آ گیا اور بہت سارا کھانا بھی آ گیا۔ ماں کہنے لگی ابھی تو ادھر سے گئے ہو، ابھی کیا کاروبار کر رہے ہو جو اتنے امیر ہو گئے؟ امام ابو یوسف کہنے لگے قرآن پاک کی ایک آیت کی برکت اللہ نے عطا کی ہے اور ابھی تیرے بیٹے کے سامنے پورا قرآن پڑھا ہے کہ جو میں نے پڑھانا ہے اور پڑھنا ہے اور اس کے مطابق لوگوں میں فتوے دینے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں مجھے عطا کرنی ہیں۔ امام ابو یوسف نے اپنی ساری زندگی اسلام کی دین کی خدمت کی۔ آپ کے شاگردوں میں جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں سب سے بڑا نام امام احمد بن حنبل کا ہے۔ آپ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی، احمد بن ابی طیبہ دارمی اور حسن بن زیاد ہیں جن کا اسلامی تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، اور آج بھی ان کے فتاویٰ اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ امام ابو یوسف نے 798 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کی عمر 67 سال تھی۔ عراق کے شہر بغداد میں آپ کا مزار بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے امام ابو یوسف کی قبر پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔